اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ہماری آپ کی گفتگو جو شروع ہوئی تھی وہ آج اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی، اور اس آیت کے ذیل میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور اہل علم کر سکتے ہیں۔ بندے ناچیز نے جو مطالعہ کیا ہے، اپنے اساتید سے سنا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے، اپنے علم اور اپنی بساط بھر چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس امید اور آرزو اور دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جو بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں وہ شہدائے کربلا ہیں، اور ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ میں ان صلاحیتوں کو پیدا کر سکیں۔ دیکھیے، یا لیتنی کنت معکم کہنا بہت آسان ہے زیارت میں کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن اگر انسان اپنا جائزہ لے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس جملے کی کتنی گہرائی تک اور کتنے معنی کے ساتھ اس جملے کو ادا کرتا ہے۔ خداوند عالم بھی امتحان لیتا ہے اور انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ اس بارش میں اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیں، وہ تیروں کی بارش میں کیا کسی امام کا ساتھ دیں گے؟ جو واجبات کو مستحبات پہ ترجیح دیں، وہ کیا کسی امام مظلوم کا ساتھ دیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری سید الشہداء ضامن ہے تمام واجبات کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واجبات کو چھوڑ کر عزاداری کریں۔ جب ہم واجبات کو ادا کریں گے تب ہم عزاداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ واجبات ادا کرنے کا حق بھی ہم ہی کو ہے۔ باقی لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور عزاداری نہیں کرتے ہیں،
ان کی وہ واجبات بھی ادا نہیں ہیں، کیونکہ ان واجبات کو اس عزاداری کے صدقے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واجبات ادا نہ کیے جائیں، واجب ادا کرنا ہے، ساتھ میں مستحب کو انجام دینا ہے۔ مستحب کے لیے میں نے شاید کبھی مثال دی تھی، یہیں اسی مجمع میں مثال دی تھی کہ مستحب اور واجب کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مستحب اس زیرو کی طرح ہے جو اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ واجب کی ڈیجٹ لگ جاتی ہے تب اس کے اندر ویلیو پیدا ہوتی ہے۔ زیرو اپنے آپ میں کچھ نہیں، آپ 10,000 زیرو لگا دیے وہ زیرو رہے گا، لیکن جیسے ہی اس میں ایک آ جائے گا تو اب جتنے زیرو ہوں گے اتنی اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، 2 ہیں تو 100 ہو جائے گا، 3 ہیں تو 1000 ہو جائیں گے، لیکن اپنے آپ میں اس زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ محتاج ہے اس ڈیجٹ کا۔ اسی طرح مستحب جتنے بھی آپ انجام دے دیں یہ سب اپنی جگہ پر محفوظ رہیں گے، لیکن ویلیو کب پیدا ہوگی؟ جب اس کے ساتھ ایک واجب آ کر لگ جائے گا تب اس کی ویلیو پیدا ہوگی، تب آپ جا کر اس کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق بنیں گے۔ تو صفات جو شہدائے کربلا کے اندر تھیں، ظاہر ہے کہ ساری صفات کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہو پائے گا اتنے کم مدت میں، کچھ کی طرف ہم نے اشارہ کیا آ چکی آخری ہے، تو تھوڑی سی چیزوں کو ایک بار دہرا دیں کہ ہم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے محتاج ہیں کسی آئیڈیل کے، تاکہ اس کو دیکھ کر ہم اس واجب پر عمل کر سکیں، اس حکم پر عمل کر سکیں۔ بہترین جماعت یا لشکر یا ناصر جن کو ہم نصرت الہی کے لیے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، وہ رسول کے لشکر میں ممکن ہے کچھ ناصر ہوں لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ امیر المومنین کے لشکر میں بھی ممکن ہے کچھ ناصر ہوں لیکن اکثر ایسے نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کا بھی حال ایسا ہی ہے، صرف اور صرف کربلا میں آنے والا لشکر ایسا ہے کہ اس کو ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں نصرت امام کے لیے، کیونکہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، اور امام نے ضمانت لی کہ یہ میرے ناصر ہیں، اور خود معصوم امام نے انصار حسین ابن علی کی زیارت میں یہ کہہ کر السلام علیک یا انصار دین اللہ، السلام علیک یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، یہ کہہ کر بتایا کہ اگر ناصروں کی تلاش کر رہے ہو، دین کے ناصر، رسول کے ناصر، علی کے ناصر، فاطمہ کے ناصر، حسن کے ناصر، تو کسی میدان میں نظر نہیں آئیں گے، صرف ناصر حسین اس لائق ہے کہ اسے دین کا ناصر بھی کہا جا سکے، رسول کا ناصر بھی کہا جا سکے، امیر المومنین کا ناصر بھی کہا جا سکے، اپنے پہلے والے ائمہ کے بھی ناصر ہیں، اپنے بعد والوں کے بھی ناصر ہیں، اور اس حد تک نصرت انہوں نے انجام دی ہے کہ اگر آخری حسین کو ناصروں کی ضرورت ہے تو یہی ان کے لیے راہ عمل بن سکتے ہیں۔ انصار حسین صرف اس لائق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف سلام کر کے چلے جائیں، نہیں، سلام کرنے کے بعد ہمیں ان سے سبق لینا ہے۔ یا لیتنی کنت معکم، جو معصوم کہہ رہا ہے اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور فوز عظیم پر فائز ہوتے، تو کیسے فائز ہوتے؟ نام یاد کر کے یا زیارت پڑھ کے؟ نہیں، ان کو فالو کر کے، اپنے اندر تلاش کر کے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو ہمیں دیکھنا تو پڑے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہو بھی پاتے یا نہیں، کیونکہ وہاں تو تلواریں ہیں، تیر ہیں، برس رہی ہے، سونا ہے، زر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کس کو کیسے بھٹکائے نہیں معلوم ہے، تو ہم ان صفات کو دیکھنے کی کوشش کریں جنہوں نے ان کو ناصر بنایا۔ کچھ صفات جن کی طرف اشارہ ہوا وہ یہ کہ ناصر کے اندر جو سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ فوجی کی جگہ ناصر بنتا ہے، سپاہی کے درجے سے آگے بڑھ کر ناصر بنتا ہے، وہ ہے بصیرت، جس کو ہم کہتے ہیں ویژن، یعنی انسان نظر سے وہ چیزیں اس کو نظر آنے لگے جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو بصیرت کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا چیز آئے گی؟ وظیفہ شناسی۔ جب بصیرت آ جائے گی، ویژن آ جائے گا، تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔
یہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنے وظیفے کو سمجھے. کس وقت تلوار سے نصرت کرنی ہے، کس وقت قلم سے نصرت کرنی ہے، کس وقت زبان سے نصرت کرنی ہے، کس وقت خاموشی سے نصرت کرنی ہے، کس وقت میدان میں آنا ہے، کس وقت خیمے میں رہنا ہے. یہ تمام چیزیں بصیرت کے نتیجے میں جب آگاہی آ جائے گی اور انسان وظیفے کو پہچان لے گا تو ناصر بننے لگے گا. اور تیسری چیز جس کی طرف اشارہ ہوا وہ ہے کہ یہ ناصر اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے. اور شیطان سے بچنے کے طریقے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے. اور وفادار ہوتا ہے. ناصر اگر وفادار نہیں ہے تو وہ ناصر نہیں ہو سکتا. ایک آخری صفت جس کی طرف ہم آج اشارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر عمر رہی اور کبھی پھر موقع ملا تو ان صفات کے اوپر اور کوشش کی جائے گی کہ روشنی ڈالی جائے. ایک چیز جو ناصر کو ناصر بناتی ہے وہ ہے ذکر خدا. ذکر سے مراد صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یا تسبیح پڑھنا نہیں ہے، یا نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا نہیں ہے. وہ تو دشمن بھی پڑھ رہے تھے. ذکر کا مطلب ہے اس کی یاد باقی رکھنا. بہت ممکن ہے کہ انسان سبحان اللہ کہہ رہا ہو لیکن اللہ اسے یاد نہ ہو. سبحان اللہ وہ صرف زبان کے اوپر چرخ کر رہی ہے، زبان کے اوپر ہے، چڑھا ہوا ہے، بیان پر کر. دیکھتے ہیں آپ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں، تو مثال مل جائے گی. مسلم سماج میں رہنے کی وجہ سے ان کی زبان پہ ماشاءاللہ آ جاتا ہے. وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ ماشاءاللہ کا مطلب جانتے ہیں. تو اس کی زبان سے جب ماشاءاللہ نکلتا ہے تو وہ اس معنی و مفہوم میں نہیں نکلتا جو اصل معنی ماشاءاللہ ہے. تو ہم کہیں ان کی طرح ماشاءاللہ نہ کہیں جو خدا کی پرستش نہیں کرتے. ہم جب ماشاءاللہ کہیں تو اس یقین کے ساتھ کہیں کہ جو قدرت ہے خدا کے پاس ہے. ہم جب کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کے معنی یہ ہوں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یاد رہے خدا کی، خدا کی یاد، خدا کا ذکر انسان کو ناصر بناتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جس کو خدا یاد رہتا ہے اور ایک جو خدا سے غافل ہو جاتا ہے. دونوں کا نتیجہ بھی معلوم ہے کیا ہونا. جو خدا سے غافل ہے وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. اس کو کامیابی بالکل سامنے ہوگی، خود امام اس کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہوں گے، لیکن چونکہ غافل ہے خدا سے لہذا چاہے جتنا اس کو بلایا جائے وہ نہیں آئے گا. جناب بریر حمدانی امام کے ناصر ہیں، کوفے کے بڑے سرداروں میں سے حافظ قرآن ہیں، صحابی ہیں. شب عاشور آپ دشمن کے خیموں تک گئے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ بریر کو روکے، اور آپ سیدھے پسر سعد کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے، سلام نہیں کیا اسے. اس کو بہت برا لگا. اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بریر، یہ کیا طریقہ ہے، تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ پسر سعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. بریر شاید اسی لیے داخل ہوئے تھے کہ اس کے ذہن سے اس خناس کو ہٹا دیں کہ میں مسلمان ہوں. بریر نے کہا نواسے رسول پر فوج کشی کر رہے ہو، ان کے اوپر پانی بند کیے ہو، نہ یہ انسانیت کا عمل ہے نہ اسلام کا عمل ہے، اور تم اپنے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر، ایک روزہ رکھ کر، قرآن پڑھ کر سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. یہ بریر ہم سب کو سبق دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے اطمینان نہ ہو جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، روزہ رکھ کے مسلمان ہو جانے کا اطمینان نہ ہو جائے. عمل میں دیکھو عمل کیا کر رہے ہو. خدا کا ذکر اگر غافل ہو گئے تو تمہیں نماز شکل میں رہ جائے گی، روزہ شکل میں رہ جائے گا، اور عمل کیا ہوگا کہ حسین پہ پانی بند کر رہا ہے. بریر نے کہا تم اپنے آپ کو دل خوش کر رہے ہو اپنا کہ نماز سے. امام واجب الاطاعہ، وقت کے امام سے تم فوج کشی کر رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو، اور توقع کرتے ہو کہ میں صحابی رسول تمہیں سلام کروں گا. اور پھر گفتگو ہوئی، بہت دیر بات ہوئی آپس میں. آخر میں پسر سعد نے کہا بریر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک حق حسین کے ساتھ ہے،
لیکن کیا کروں، شہر رے کی حکومت نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے، لہذا زبان اب جو غافل ہے ذکر خدا سے، اگر خدا کا ذکر کرنے والا واقعاً خدا کی یاد میں مشغول ہوتا تو یہ جملہ اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ شہر رے نے مجھے روکا ہوا ہے۔ یہ نتیجہ ہے، غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے جوانان جنت کا سردار ہوتا ہے، جنت عطا کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان دنیا کو قبول کرتا ہے، جنت کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو انسان ناصر اگر بننا چاہتا ہے تو وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہو سکتا، صرف زبان پہ نہیں، ہر آن میں اسے یاد رہے کہ خدا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے یہی تو فرمایا کہ اس عدالت سے ڈرو جہاں حاکم خود شاہد ہے۔ دنیا کی عدالت میں آپ جھوٹے شاہد پیش کر سکتے ہیں، جھوٹے ایفیڈیوٹ لگا سکتے ہیں، جج کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو مجبور ہے کہ جو اس کے سامنے گواہی دی جائے گی اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا، لیکن روز محشر جو حاکم ہے وہ شاہد بھی ہے، وہاں کوئی گواہی کسی کی کام نہیں آئے گی، یہی اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ امیر مومنین فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جہاں حاکم خود شاہد ہے۔ جس انسان کو یہ یاد رہے گا تو کب یاد رہے گا؟ جب وہ خدا سے غافل نہ ہو، جب وہ خدا کی یاد میں رہے گا تو اسے یہ یاد رہے گا کہ حاکم آخر اسی کو بننا ہے، اور میں جو کر رہا ہوں وہ سب سے چھپا سکتا ہوں، اس سے نہیں چھپا سکتا۔ ناصر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ کہاں کہاں غافل نہ ہو؟ امام معصوم نے اشارہ فرمایا 4 جگہیں ہیں جہاں یاد خدا سے غافل نہ ہونا۔ کہاں؟ جہاں بھی کام کرتے ہو، کام سے مراد سروس کرتے ہیں سروس، بزنس کرتے ہیں بزنس، گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہو، کسب کرتے وقت، رزق حاصل کرتے وقت، محنت کرتے وقت انسان یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کہ تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے قرآن کی، یا دکان میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ جب معاملہ کرنے جاؤ تو یاد رہے کہ خدا ہے، جب سامان تولنے جاؤ تو یاد رہے کہ خدا ہے، جب کسی پیپر پہ سائن کرنے جاؤ تو یاد رہے کہ خدا ہے، جب کسی سے معاملہ طے کرو تو یاد رہے کہ خدا۔ یہ ہے یاد خدا۔ بہت سے لوگ ہیں تسبیح گھما رہے ہیں لیکن کب تول رہے ہیں، تسبیح بھی گھوم رہی ہو کب تول رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنے بازار کو قسم سے آزاد رکھو۔ یہ جو ہم لوگ کی عادت ہے نا، بہت سے دکانداروں کی عادت ہوتی ہے، قسم سے اس سے بہتر مال آپ کو بازار میں نہیں ملے گا۔ امیر المومنین نے کہا قسم کھا کے مال مت بیچا کرو، کیونکہ تمہارے مال کی قیمت بہت کم ہے، جس کی قسم کھا رہے ہو بہت اعلیٰ ہے۔ قسم نہیں کھاؤ۔ ائمہ نے اس قسم کی کتنی حرمت رکھی ہے۔ ایک شخص آیا، امام حسن کا راستہ روکا اس نے اور کہا کہ آپ میرے 1000 دینار کے مقروض ہیں۔ امام نے کہا مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے تم سے 1000 دینار لی ہوں۔ اس نے گواہ پیش کیا کہ یہ گواہ، ظاہر ہے کہ انکار کر رہے ہیں امام، تو قاضی کیا چلیے۔ قاضی نے کہا کہ اس نے یہاں کا دعویٰ پیش کیا کہ یہ حسن ابن علی نے مجھ سے 1000 دینار لیے تھے، واپس نہیں کیے، اور یہ 2 گواہ، اس نے گواہ بھی پیش کر دی۔ امام پاس کوئی گواہ تو ہے نہیں، امام نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، قاضی نے کہا تو پھر آپ قسم کھا لیجئے، کیونکہ اگر گواہ نہ ہو تو شریعت میں قانون ہے قسم کھا لے کوئی۔ امام نے کہا میں 1000 دینار کے لیے قسم نہیں کھاؤں گا۔ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو 1000 دینار دے دو۔ قاضی نے کہا بعد میں دے دیا اس کو۔ قاضی نے بعد میں کہا کہ مولا آپ نے کیوں کیا یہ کام؟ مجھے تو معلوم تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ صادق ہیں، اللہ نے آپ کو صادق کہا ہے۔ میں مجبور اس لیے ہوں کہ آپ کے جد کی شریعت کا حکم یہ کہ جب گواہی ملے تو پھر سامنے والا قسم کھائے، آپ قسم کھا لیتے۔ امام نے کہا
کہ میں قسم خدا اور اسم جلالہ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہوں 1000 دینار کے مقابلے میں اس کے لیے سچی صحیح، ولو سچ ہے قسم، لیکن اسم جلال اتنا اعلیٰ ہے کہ میں سچی قسم کھاتے ہوئے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر جو ایسے ہی کرتے ہو، اس کی عظمت تو سمجھو کہ کس کا نام لے رہے ہو۔ میں قسم نہیں کھاؤں گا ولو سچی قسم ہے، چہ برسے کہ جھوٹی قسم، تو بازار میں قسم نہیں کھانی۔ تو اپنے معاملات کرتے وقت خدا کی یاد باقی رہے۔ جس دن سماج کے اندر معاملات کے وقت خدا کی یاد باقی رہے گی، بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ دوسرے مقام کا خلوت میں خدا کو یاد رکھو۔ لوگوں کے سامنے خدا کو یاد رکھنا الگ ہے، اور تنہائی میں خدا کو یاد رکھنا الگ ہے۔ جناب یوسف نے یہی تو کہا تھا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا، سامنے والا تو گناہ کی دعوت دے رہا تھا، لیکن یوسف نے کہا نہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس کو خلوت میں خدا یاد رہے، پھر اسے شیطان کبھی وسوسے میں نہیں ڈال سکتا۔ امام نے فرمایا کہ اپنے کسب و کار کے وقت جب کام کرو، تجارت کرو، تو اللہ کی یاد میں رہو، جب خلوت میں ہو تو اللہ کی یاد میں رہو، جب غصہ آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ دیکھیں، غصہ خداوند عالم نے انسان کو بہت سی قوتیں دی ہیں، اور وہ قوتیں اس لیے دی ہیں کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، یا معاشرے میں یا سماج کو زندگی کے لیے اس کو ضرورت ہے۔ مثلا شہوت جو انسان کو دی ہے، وہ اس لیے دی کہ اس سے نسل انسانی باقی رہے، تو ایک قوت دی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنائے۔ شہوت دی شدت کے ساتھ، لیکن اس کے لیے قانون بنائے کہ اس کو کنٹرول میں بھی رکھنا ہے، لیکن یہ شہوت دینا بھی ضروری ہے، ورنہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح غصہ بھی خدا نے اس لیے دیا کہ انسان میں کبھی کبھی جرأت چاہیے، اور جرأت کے بنا کوئی بڑا، جب تک غصہ نہیں آئے گا، اندر سے خون کے اندر ابال نہیں آئے گا، کون میدان جنگ میں جا کے دشمن سے مقابلہ کرے؟ تو وہاں غصہ آنا اچھا ہے، لیکن یاد خدا رہے غصے کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہے کہ غصہ پھر صرف خدا کے لیے کیا جائے گا۔ غصہ جب خدا کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب غصہ آئے یاد خدا رہے۔ جیسے ہی یاد خدا رہے گی، انسان کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ غصہ نفس کے لیے کر رہا ہوں یا خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں جانے والا مجاہد جب کافر کے مقابلے میں گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کافر کو جواب دینے گیا ہے، لیکن اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہے، اس لیے وہ غصہ جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے جسارت کی اور لعاب دہن ڈالا، فوراً اس کو احساس ہوا کہ اب غصے کے اندر نفس شامل ہو رہا ہے، لہذا سینے سے اتر کے بتایا کہ میرا غصہ تبھی تک میرے نظر میں جائز ہے جب تک وہ خدا کے لیے تھا۔ تو جس وقت غصہ آئے، خدا یاد رہے، ذکر خدا اس موقع پر یاد رہے، اور جب مصائب پڑے تب خدا کو یاد رکھو۔ اور خدا کا وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے یاد رکھے گا میں اسے یاد رکھوں گا۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم کتنا بھی ذکر کر لیں، ظاہر ہے کہ ہم محدود ہیں، لیکن جب ادھر سے عطا ہوگی تو وہ لا محدود ہے۔ حسین ابن علی نے شب عاشور امام حضرت ابو الفضل عباس کو بھیج کر 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ کیا کہہ کے مانگی تھی مہلت؟ کہ میں اس رات ذکر خدا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا حسین ابن علی کوئی رات ذکر خدا سے خالی رہی ہوگی؟ لیکن حسین پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ذکر خدا مجھے اتنا عزیز ہے کہ اگر 1 رات کی اور مہلت مل سکتی ہے تو میں ذکر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی روح نکلے گی اب ذکر نہیں ہے، کیونکہ اب عبادت کا حکم ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ جسم انسانی میں ہیں تبھی تک عبادت ہے، جیسے ہی عبادت ختم ہوئی، جسم سے جان نکلی، عبادت ختم ہے، اب کوئی عبادت نہیں کرنی۔ تو ذکر کی جو لذت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ
شہادت ملتے ہی میں خدا سے ملاقات کروں گا، جنت ہے، بہشت ہے، سب کچھ ہے، پیغمبر سے ملاقات ہوگی، امیر المومنین سے ملاقات ہوگی، بھائی حسن سے ملاقات ہوگی، ماں سیدہ سے ملاقات ہوگی، لیکن حسین پیغام کیا دے رہے ہیں کہ یہ سب عزیز ہیں، لقاء الہی سے بہتر کچھ نہیں ہے، لیکن ذکر خدا مجھے اتنا عزیز ہے کہ ایک رات اور مجھے مل جائے تاکہ میں ذکر خدا میں گزار لوں، کل میں ملاقات کروں گا۔ میرے بھائی جاؤ اجازت لے لو، میں اس رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ذکر خدا کو پسند کرتا ہوں۔ اور حسین نے ذکر خدا کیا اور خدا نے بھی وعدہ پورا کیا۔ حسین نے ایک رات مانگی تھی ذکر خدا کے لیے، 10 محرم اور 9 محرم کے درمیان شب عاشور حسین نے مہلت مانگی ذکر خدا کی، تو ایک شب کی مہلت ہے ذکر خدا کی، اور حسین نے اپنی پوری زندگی ذکر خدا کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ایک شب کو یہ کہہ کر مانگا کہ میں ذکر خدا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ حسین نے ایک شب مانگی تھی، ایک شب اپنے ذکر خدا کے لیے مانگی تھی، لیکن حسین نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے ایک شب مانگی تھی ذکر خدا کے لیے، اب اس شب کے بعد سے جتنی شبیں آئیں گی، جتنے دن آئیں گے، خدا نے کہا تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ عید کا موقع ہو تمہارا ذکر ہوگا، اربعین کا موقع ہو تمہارا ذکر ہے، شب جمعہ ہو تمہارا ذکر ہو، ہر نماز کے بعد نمازی کا رخ موڑ کر تمہیں سلام کروا کے کہوں گا تم نے میرا ذکر کیا تھا، میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ خدا نے باقی رکھا ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ خدا جب کسی کے ذکر کو باقی رکھنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنی کوشش ظالموں نے کی اپنے اپنے دور میں ذکر حسین کو روکنے کے لیے، لیکن تاریخ شاہد ہے، حاکم ختم ہو گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، ذکر حسین نہیں رک سکا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے کا واقعہ ہے، ہم سب نے دیکھا ہے عراق میں کتنی پابندی تھی حسین کا ذکر کرنے کی۔ ایک حاکم یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کے ذکر پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ حسین کا ذکر نہیں رکے گا۔ 20 برس کی پابندی کے باوجود لوگ اپنی جان دیتے رہے، لیکن ذکر حسین کرتے رہے۔ یہ کون لوگوں کے دل میں یہ جذبہ ڈال رہا تھا کہ موت سے کھیلتے رہو لیکن حسین کا ذکر کرتے رہو؟ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تم نے میرے لیے جان دی تھی، اب میں لوگوں کے دل کو اتنا مائل کر دوں گا کہ وہ تمہارے ذکر کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور جو جان دیں گے وہ بھی بے ہدف نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تمہارا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو میں ان کا ذکر بھی باقی رکھوں گا۔ اب حسین کا ذکر بھی باقی رہے گا، جو حسین کا ذکر کرے گا اس کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو انسان جب ذکر خدا میں اپنے آپ کو محو کر لیتا ہے تب وہ ناصر بنتا ہے۔ اگر ہمیں وقت کے امام کا ناصر بننا ہے تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑے گا۔ آج کا دن امام کے لیے بہت سخت دن ہے، کیونکہ ہم سال بھر امام کو ان کے جد کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج ان کو باپ کا پرسہ دیتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جد کا پرسہ الگ ہوتا ہے اور باپ کا پرسہ الگ ہوتا ہے۔ یتیمی باپ کا سایہ سر سے اٹھنا بالکل الگ ہے، اور اس امام کے لیے یہ یتیمی بہت طولانی بھی ہے، کیونکہ ہر امام کچھ عرصے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس امام کی عمر خدا نے طولانی کی ہے تو ہر دن احساس یتیمی بھی رہے گا۔ 5 برس عمر ہے جب امام یتیم ہوئے، اور کن حالات میں یتیم ہوئے کہ دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب وقت شہادت ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کا نزدیک آیا تو بیٹے کو بلایا اپنے نزدیک، خادم سے کہا کہ ابھی تمہارا امام آئے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ پردہ ہٹا اور ایک بہت خوبصورت جوان جس کی عمر 5 برس رہی ہوگی
وہ آیا اور اپنے بابا کے ہاتھ کے بوسے لیے، بابا کے گلے لگا۔ ایک 5 برس کا بچہ امام کے سامنے کس طرح گفتگو کر رہا ہوگا، لیکن ظاہر ہے امام ہے۔ امام نے رموز امامت حوالے کیے، راوی سے کہا یہ تمہارا امام، اور ان کو ایک غیبت طولانی ہوگی۔ امام حسن عسکری کے جو احسانات ہیں، بہت اہم ذمہ داری امام حسن عسکری کو دی گئی تھی۔ امام 12ویں امام کو چھپانا بھی اور دوستوں تک پہنچانا بھی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی چیز کو چھپانے کو کہہ دیا جائے، صرف چھپانا آسان ہے، صرف بتانے کو کہہ دیا جائے یہ بھی آسان ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ اس کو چھپانا ہے، کچھ تک پہنچانا، یہ بہت سخت ہے کہ انسان اس عمل کو اتنا خوبصورتی سے انجام دے کہ جن سے چھپانا ہے ان سے چھپا بھی رہے، جن تک پہنچانا ہے ان تک پہنچ بھی جائے۔ امام پہنچا رہے ہیں لوگوں تک۔ راوی کہتا ہے کہ امام کی شہادت کا وقت جب نزدیک آیا، 12ویں امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جانتے ہیں امام کتنی چیزوں سے محروم کیے جائیں گے۔ کوئی امام وراثت سے محروم نہیں کیا گیا، حتی امام سجاد وراثت سے محروم نہیں کیے گئے۔ جب لوٹ کے مدینہ آئے تو وراثت ملی آپ کو، لیکن 12ویں امام اپنے باپ کی میراث سے بھی محروم کیے گئے۔ آپ کی زندگی میں، یعنی آپ زندہ تھے، آپ وارث ہیں 11ویں امام کے، لیکن وراثت بھائیوں میں بانٹ دی گئی۔ وہ ایک پوری تفصیل ہے۔ تو ایک ظلم جو 12ویں امام کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ آپ کو اپنے باپ کی وراثت سے بھی محروم کیا گیا۔ وراثت امام والی وراثت نہیں، وہ تو ملے گی، اس سے کون محروم کر سکتا ہے، لیکن ظاہری وراثت، آپ کے وراثت کی تمام چیزیں تقسیم کر دی گئی آپ کے ہوتے ہوئے، اور آپ کو نہیں دی گئی۔ حتی دشمن کی سازش کہیں یا جعفر تواب، کیونکہ بہت سے علماء اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کذاب ہے یا تواب، اور بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ امام کی اولادوں کے لیے کسی بھی چیز کو، حکم کو جاری کرنے سے پہلے ہمیں امام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ بہت امکان ہے کہ 12ویں امام کی حفاظت کے لیے جعفر یہ سب کر رہے ہوں کہ دشمن ان کی طرف متوجہ رہے کہ وارث میں ہوں، نماز میں پڑھاؤں۔ لیکن جب کھڑے ہوئے جعفر نماز پڑھانے کے لیے تو ایک 5 برس کا بچہ آگے بڑھا اور اس نے کہا چچا آپ کنارے جائیے، میں نماز پڑھاؤں گا، کیونکہ امام معصوم پہ صرف معصوم نماز پڑھا سکتا ہے۔ واقعی سخت ہے امام کے لیے 5 برس کے سن میں اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہونا بہت سخت ہے۔ لیکن یہیں پر خیال آتا ہے انسان کے دل میں کہ ولو 5 برس کا سن ہے، ولو یتیمی ہے، وراثت سے محروم کیے جا رہے ہیں، کھل کر گریہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں سے تعزیت بھی تسلیم نہیں کر سکتے، لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ بابا کے جنازے پہ موجود ہیں، آپ نے غسل دیا ہے اپنے بابا کو، آپ نے کفن پہنایا ہے اپنے بابا کو، چچا کی موجودگی میں چچا کو کنارے کر کے خود نماز پڑھائی ہے اپنے بابا کی۔ ٹھیک ہے تشییع جنازہ میں آپ اس طرح شرکت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اطمینان تو ہے کہ آپ کو، آپ کے بابا کو جد کے مقابلے میں بغل میں 10ویں امام کے بغل میں گھر کے اندر صحیح لیکن دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کو نماز پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا، کفن دینے سے کسی نے نہیں روکا، آپ کو گریہ کرنے سے بھی کسی نے نہیں روکا، لیکن اللہ اللہ اس امام نے عجب نہیں ایک بار 4تھے امام کو یاد کیا ہو کہ ہاں میرے جد اعلیٰ اے علی ابن الحسین، یقیناً روز عاشور جیسا کوئی دن نہیں، ہاں مجھے یتیمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں باپ کے سائے سے محروم ہوا ہوں، لیکن کم سے کم مجھے جنازے پہ حاضر ہونے کی اجازت تو ہے، میں کفن دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں غسل کو دیکھ رہا ہوں، نماز خود قائم کر رہا ہوں، اللہ اللہ میدان کربلا بیٹا موجود ہے، لیکن خود کہہ رہا ہے پھپھی اماں اب دیکھتی نہیں، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا بھائی اور چچا کی لاشیں بے گور و کفن پڑی۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں 8 ربیع الاول امام حسن عسکری کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دستور ہے، ایام عزا کا آخری دن مانا گیا ہے۔ کل شہزادی کی منسوب عید ہے، ظاہر ہے ان کا حکم ہے ہمیں عید منانی ہے، کیونکہ ہماری خوشی ان کی خوشیوں کے ساتھ ہے، ہمارا غم ان کے غموں کے ساتھ ہے۔ نہ ہماری اپنی کوئی خوشی ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی غم ہے، جو کچھ ہے حضرت کا ہے۔ اسی لیے آج کے دن کو ہم اس طرح سے مناتے ہیں کہ اگر واقعاً یہ نذرانہ اس لائق ہے تو شہزادی قبول کر لیں، کیونکہ آج کے بعد اب شاید اگلے برس کس کو نصیب ہو کس کو نہ نصیب ہو۔ کتنے تھے جو پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، اگلے برس کون ہوگا نہیں معلوم، کس کو توفیق ہوگی نہیں معلوم۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں شہزادی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کا غم بہت عظیم ہے، ہمارے پرسے سے آپ کا کوئی کس طرح سے زخم بھر سکتا ہے، لیکن ہاں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بیٹے کے چاہنے والے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، صرف کچھ قطرے آنسو کے ہیں جو لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے رومال میں ان کو جگہ دے دیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ شہزادی حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن یہ کچھ گریے، یہ کچھ آنسو، یہ کچھ آہیں قبول کر لیں، اس سے آپ کے اوپر جو زخم لگائے گئے وہ مندمل تو نہیں ہوں گے، لیکن شاید کچھ ڈھارس ہو جائے کہ اتنے دشمنوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہمارے حسین پہ رو رہے تھے، کیونکہ روز عاشورہ حسین پہ رونے کی اجازت نہیں تھی، بہن موجود تھی رونے کی اجازت نہیں، اولاد موجود تھی رونے کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک دشت میں میدان میں کچھ لاشیں پڑی تھی جن کے اوپر سر بھی موجود نہیں تھا، اور سر تو اپنی جگہ لباس بھی موجود نہیں تھا۔ ہائے سید سجاد کس طرح اپنے بابا کو نگاہ کرتے ہوں گے، بے عرض کرتے ہوں گے آقا اے بابا سید سجاد شرمندہ ہے، موجود ہے لیکن نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے، کس طرح سے اس کام کو انجام دوں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہیں تک معاملہ نہیں ہے بابا، یہاں تک ہوتا میں صبر کر لیتا، لیکن آپ نے جو ذمہ داری میرے حوالے کی ہے وہ اس سے بھی سخت ہے۔ آپ کا بے گور و کفن لاشا ضرور سخت ہے، لیکن پھوپھی کے سر پہ چادر نہ ہونا میرے لیے اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب مجھے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اسی عالم میں جانا ہے کہ منادی صدائیں دیتے ہوں گے، بازار سجائے جائیں گے، کوئی آواز دے گا اے تماشائیوں آؤ، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدا آیا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اور جو بیماروں نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات کو سن عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبور اطہر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ خدایا تجھے واسطہ عظمت حسین ابن علی کا، تجھے واسطہ حسین پہ پڑنے والی ہر مصیبت کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، تجھے واسطہ ان مصیبت زدہ بیویوں کا، تجھے واسطہ امام حسن عسکری کی مظلومانہ شہادت کا، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔